نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ عالموں سے، مفتیوں سے، قاریوں سے، حافظوں سے بھاگیں گے، ان کے پاس آنا نہیں چاہیں گے۔ دیکھیں محفل خالی ہے، اگر کوئی رقاصہ، کوئی ناچنے والی اگر ہوتی اور اس سے بھلے 5,000 روپے بھی حصہ لینا پڑتا تب بھی انسان وہ جگہ بھر جاتی ہے۔ تو جب عالموں سے بھاگنے والا دور کون سا؟ وہ یہی دور ہے۔ محدثوں سے، مفتیوں سے بھاگنے والا دور یہی ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ قوم عالموں سے بھاگے گی، ابتلاہم اللہ بثلاثۃ بلیجات، فرمایا آقا نے اللہ تعالی ان کو 3 عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ کتنے عذابوں میں؟ 3 عذابوں میں جو لوگ عالموں سے بھاگیں گے، اپنے پیشواؤں سے بھاگیں گے۔ پہلا عذاب کون سا؟ سن لو غور سے ذرا۔ یرفع البرکۃ من اموالہم، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے برکت اٹھا لے گا، ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا۔ آج آپ دیکھیے، پہلے کا زمانہ دیکھیے، آج سے 20 سال پہلے کا، گھر کے اندر 10 لوگ ہوتے تھے، ایک آدمی کماتا تھا اور سب چین سے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ آج ہر بندہ کما رہا ہے، پھر بھی زبان پہ شکوہ، حضرت کیا کریں، کاروبار چلتا نہیں، بزنس ٹکتا نہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، پور نہیں پڑ رہی ہے، ہر بندہ کما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے رزق سے برکت کو اٹھا لیا۔ تو پہلا عذاب یہ مسلط کر دیا جائے گا جو عالموں سے بھاگیں گے۔ والثانی سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، دوسرا عذاب یہ آئے گا اس امت پہ، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا۔ ظالم حاکم مسلط ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، جلسہ کرانے کے لیے، کوئی فنکشن کرانے کے لیے، کچھ بھی کرانے کے لیے ہمیں باقاعدہ چوکی میں جا کے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا پہلے ایسا۔ ارے مذہبی جلسے جب چاہو کر لو، لیکن پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ظالم حاکموں کو مسلط کر دیا۔ کب ہم سدھریں گے؟ کب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی؟ اور تیسرا عذاب کون سا آئے گا؟ والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان، جو عالموں سے، مفتیوں سے بھاگیں گے، ان کے پر تیسرا عذاب یہ آئے گا کہ دنیا سے وہ کفر کی موت مر کے جائیں گے۔ کفر کی موت، ایمان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب دنیا میں ماتھا گھستا رہا، صدقے نکالتا رہا، 1 کروڑ کا مینار بنوا دیا، مسجدیں بنوا دی، غریب بچیوں کی شادیاں کر دی، لیکن اگر تیرا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو میرے دوست تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جتنا اچھا تیرا خاتمہ ہوگا اتنے ہی تیرے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے تمہیدی بات آپ کو بتا دی۔ تو عالموں سے قریب ہونا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں حاجی عبدالستار صاحب کو، انہوں نے یہ محفل سجائی اور لوگوں کو دعوت دی۔ چند لوگوں کے ذہن میں بھی اگر میری بات آ گئی، انہوں نے عمل کر لیا، تو انشاءاللہ میرا آنا کامیاب ہو جائے گا، آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 2 شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں، بڑے پیارے شعر ہیں، حالانکہ میری آواز تو ایسی نہیں ہے جیسی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن پھر بھی پڑھ دیتا ہوں میں۔ ایک بار بول دیں محبت سے، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک بار بولے سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا۔ طیبہ مطلب مدینہ شریف۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا،
ارے کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا۔ اور یہ بڑا پیارا شعر ہے، اور خصوصاً یہ حاجی صاحب کے لیے ماشاءاللہ بڑا پیارا شعر ہے کہ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹے، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں، ادھر والے بولنے سبحان اللہ۔ زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہو کھیت کے پودے، زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہو کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا۔ اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس میرے امتی نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی بار زور سے بولیے ذرا، میں بلوا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے کچھ یاد رہ جائے، 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، آقا نے فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ اب بتائیں جس سے حضور مصافحہ کر لیں وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا نا جنت میں، ماشاءاللہ۔ اب دیکھو یہ ماشاءاللہ یہ نوجوان سب آ گئے ہیں، اب تھوڑا میرا بھی دل لگ رہا ہے کہ سننے کے موڈ میں ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تھوڑے یہ بچے اور چپ جائیں، بچے حضرات ذرا دیکھیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، حج کو جا رہے ہیں، حج کی نسبت سے محفل سجائی، حج کی نسبت سے علماء کو شعراء کو ہمیں مدعو کیا، اللہ اکبر۔ ذرا سنیے کچھ ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، حج کیا چیز ہے اور مدینہ منورہ کیا چیز ہے، سبحان اللہ۔ حضرات امام اہل سنت کے والد رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے موقع پر جب انسان جاتا ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ملتزم ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کا میدان ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، وقوف عرفات ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مینا میں جاؤ گے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود ہے جہاں سے حاجیوں کا طواف شروع ہوتا ہے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور سرکار کا روزہ تو ہے وہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں دعا قبول ہوگی۔ یہ ساری چیزیں گناتے ہوئے آپ نے فرمایا ہندوستان میں بھی ایک جگہ ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ ہے خواجہ غریب نواز کا گنبد، سبحان اللہ، جہاں پہ دعا
دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب حج کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے کیا بتانے جا رہا ہوں، علماء کرام میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز تو آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حاجی صاحب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے، اللہ اکبر، ہم نے بھی مدینہ نہیں دیکھا ہے۔ کتنے لوگوں نے مدینہ دیکھا بتائیے؟ کتنے لوگوں نے مدینہ شریف دیکھا؟ ابھی کوئی نہیں گیا ہے نا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حضور کے مبارک مدینہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ حاجی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، جب انسان، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب ایک حاجی جب کعبہ شریف میں جاتا ہے زادہ اللہ شرفا و تعظیما، تو کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظر کے بعد جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج انسان کا بڑا مشغلہ ہے، بڑے مسائل ہے سوسائٹی کے اندر۔ اگر کہے 70 سال عمر آ گئی ہے، اس سے کہہ دیا جائے ارے میاں حج کر لو، تمہارے اوپر حج فرض ہے، وہ کہتا ہے ارے میں حج کیسے چلا جاؤں، مجھے مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تھا نادان تمہیں معلوم نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو پہلے بچے کی شادی کر لو، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے۔ ارے تو جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر جانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تیری تمام مسائل کو حل فرما دے گا، تمام پریشانیوں کو تیری دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حج کا موقع ہے، جب تو جائے گا مکے میں اور کعبے کا طواف کرے گا تو امام اعظم کہتے ہیں جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنو، امام اعظم کہتے ہیں جب میں گیا حج کرنے کے لیے تو میں نے یہ دعا مانگی جب کعبے پہ پہلی نظر پڑی، یا اللہ جو بھی میں جائز دعا مانگوں مولا اس کو قبول فرما لینا، اس کو رد نہیں فرمانا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی میں جائز دعا کروں، اور حاجی صاحب بالخصوص طریقے سے آپ میرے لیے دعا ضرور کر دینا، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جگہ نصیب فرما دے۔ ارے جس نے مکہ، طیبہ، مدینہ منورہ نہیں دیکھا تو اس نے دیکھا کیا بتائیے آپ مجھے؟ اس نے کیا دیکھا؟ مکے میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے نا 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، بولو یار سبحان اللہ۔ اور مسجد نبوی میں، حضور کی مسجد میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نیکی کا ثواب 25,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے تو مکے میں کتنی نیکیاں ہیں۔ ہمارے یہاں تو حالات یہ ہیں، یہاں سے حاجی جاتے ہیں نا حضرت، یہاں سے حاجی جاتے ہیں نا تو وہاں پہ چونکہ لوگ بانٹنے کا مزاج زیادہ ہے، لوگ کھجوریں بانٹتے ہیں، پھل بانٹتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، بہت ساری چیز بانٹتے ہیں۔ تو اپنے یہاں کے بعض حاجی جو ہے نا صرف جو ہے لینے کے معاملے میں رہتے ہیں، صرف لانا دینا لینا، صرف کھسوٹنا لینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں وہاں پر بانٹتے ہیں، بانٹنے کا مزاج کیا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایک نیکی کر دی تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اپنے یہاں کا کیا صرف لینا ہے، لینا نہیں، دینے والا بن۔ الید العلیاء خیر من ید السفلی۔ دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب تو دینے کا مزاج تیرے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو لٹاتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کی راہ میں دے گا، دینے سے اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھاتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، حضور سید عاصمیہ صاحب قبلہ۔ اپنے یہاں تو صرف لینے کا مزاج ہے، نہیں وہاں جا کے خوب عبادت کرنا چاہیے، اگر ہو سکے تو بانٹ دینا چاہیے۔ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ثواب ہے وہاں پر۔ اندازہ لگائیے جب آپ حجر اسود میں جائیں گے، حجر اسود میں کیا ہے جہاں سے حاجیوں کا طواف شروع ہوتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو حجر اسود کو چوم لیتا ہے، حالانکہ بھیڑ بہت رہتی ہے، بڑے بڑے عظیم الجثہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور چھوٹے موٹے کو تو ایک ہاتھ سے اٹھا کے پیچھے اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں۔ اتنی بھیڑ کے باوجود بھی اگر کسی نے اس حجر اسود کو، جنتی پتھر کو چوم لیا، میرے نبی نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے۔ جو حجر اسود کو چوم لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے وہاں پر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے صدق دل سے اور حلال پیسے
पैसे से हज कर लिया, हलाल पैसे से हज मबरूर कर लिया और अल्लाह ने उस हज का कबूल फरमा लिया, तो उस हज का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह, सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है हज का बदला जो है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए आप, हमारे इमाम ने जब काबे का तवाफ किया था, वहाँ का जलाल देखा, वहाँ की हैबत देखी, फिर आपने जब मदीने का रख्त सफर बांधा था तो आपका कलम बोला था, जो आज पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम में वो शेर मशहूर है, हर खतीब हर शायर उसे पढ़ता है। वो शेर क्या है आपको भी याद है, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। यानी मेरे इमाम ने यानी काबे का काबा किसको लिखा है? मदीने मुनव्वरा के आका, तैयबा के आका सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया को काबे का काबा लिखा है। तो बताओ आज फिर उस इमाम की मरकत पे करोड़ों रहमतों की बारिश क्यों नहीं होगी? उसने अपने नबी की तारीफ में हर वक्त कलम चलाया है, फतवा दिया है, मसाइल लिखे हैं। अल्लाहु अकबर। आज जाके देख लो बरेली शरीफ में जो इश्क व मोहब्बत का भी मरकज है, जो मसाइल का भी मरकज है, जो फतावे का भी मरकज है, आज वहां पर लाखों लोग क्यों आ जा रहे हैं? इसलिए कि हमारे इमाम ने और खानदान वालों ने किसी दुनियादार की तारीफ नहीं, बल्कि जब कलम चला है तो मदीने के ताजदार की तारीफ की है, काबे वाले की तारीफ की है। सुभान अल्लाह, काबे वाले की तारीफ की है। अल्लाह, जब कलम चला है तो कभी हम्द लिखी है, तो कभी नात लिखी है, तो कभी मनकबत लिखी है, कभी कसीदा गौसिया लिखा है। अल्लाह अकबर। आओ जरा मेरी बात तू पकड़ जाएगी, कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज को जा रहे हैं, बड़ी खुशनसीबी की बात है। याद रखना, हज पे हज जो होता है ना, होता उसी का है जिसकी जिस्म में ताकत होती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वहां पे, ये थोड़ी ये कैसे चले गए। हज में हर एक चीज का टाइम टेबल है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। मक्के से लेकर अरफात का मैदान कितने किलोमीटर मालूम है? 17 किलोमीटर की दूरी है। मक्के से लेकर अरफात का मैदान वहाँ जाना पड़ता है, ये भी शराइत में से। मक्के से लेकर अरफात के मैदान तक 17 किलोमीटर की दूरी। बहुत से लोग जब ताकत नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती है, ज़ईफ़ उम्र में जाते हैं तो उनकी बस की बात नहीं होती है कि मक्के से लेकर अरफात के मैदान तक वो पैदल सफर कर लें। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गाड़ियों से सफर करते हैं, लेकिन मुस्तदरक हाकिम की हदीस पाक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो ताकत के बावजूद भी यज हिम्मत करके जो मक्के से अरफात के मैदान तक 17 किलोमीटर की दूरी का सफर पैदल करता है, तो अल्लाह ताला हर कदम के बदले 7 लाख नेकियां उसके खाते में जमा फरमा देता है। 7 लाख नेकियां। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाहु अकबर। 7 लाख नेकियां हर कदम पे। बताइए कितना बड़ा सवाब मिलता है इंसान को, बहुत बड़ा सवाब मिलता है। लेकिन वहां पे हज करने जाता है इंसान, तो वहां पे हमें सिर्फ गुनाहों से भी बचना है और नेकियां भी ज्यादा से ज्यादा करनी है हमें। अल्लाहु अकबर। ये चीजें हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। आओ जरा बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहु अकबर। हज के अंदर सब महबूबों की अलामतें पाई जा रही हैं। सफा मरवा वो भी महबूब की अलामत है, मिना है वो भी महबूबों की अलामत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखिए आप, काबा शरीफ वो है जहां पर हर वक्त अल्लाह ताला का जलाल और हैबत, अल्लाह ताला का जलाल का वहां मजहर खुदा है काबा शरीफ की जगह जो है। अब जरा आप आइए काबा शरीफ के बाद, और हाजी साहब को तो माशाल्लाह बहुत खुश नसीबी है, इनकी तो फ्लाइट मदीना शरीफ जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और तुम्हें बताता हूँ मदीने की फजा क्या है। मदीने में जब आशिक जाते थे तो क्या अंदाज होता था उनका, किस तरीके से वहां पे जाके रोते थे। अरे मदीना शरीफ क्या बस्ती है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे आका जब जंग पर जाते थे और जंग से जब वापस आते थे, जब ऊंटनी पर होते थे आप या घोड़े पर होते थे, मदीना शरीफ जब करीब आता था तो आप अपनी सवारी को मदीने पहुंचने के शौक में तेज फरमा दिया करते थे कि मदीना शरीफ आने वाला है, मदीना वो बस्ती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मदीने को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि इस मदीने में कयामत तक न ताउन की बीमारी आएगी, न दज्जाल का फितना दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। न ताउन की बीमारी आएगी, न दज्जाल का फितना आएगा मदीने में, क्योंकि मदीने की सरहदों पर जो फरिश्ते हैं वो हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह।
وہ مدینے کا مقام ہے. اور یہ ٹوپی کی ایسا ہے ہم پوری زندگی بیان کرتے رہیں, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں مدینے کے مکمل فضائل ہم بیان کر دیں. اللہ اکبر. آج تمہیں ایک عشق والا واقعہ سناتا ہوں, لگتا ہے سارے لوگ موڈ میں ہے, سننا چاہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے مجمع زیادہ ہو تو پھر جو ہے مزہ آئے گا, اگر چند لوگ ہوں سننے والے ہوں تو وہی کافی ہے. عاشق ایک ہی کافی ہوتا ہے, چاہنے والا ایک ہی کافی ہوتا ہے. اگر وہ دل سے سن لے, آپ سننا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بول لبیک یا رسول اللہ. مدینہ شریف, اللہ اکبر. مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ. کیا ہے, زور سے بولیں. وہ ریاض الجنہ بنا کیسے؟ حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے حجرہ عائشہ تک آپ بار بار آتے تھے جاتے تھے. حضور کے قدموں کی وجہ سے, بار بار آنے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جو ریاض الجنہ میں ایک بار داخل ہو گیا, اگرچہ وہاں بھیڑ بہت رہتی ہے, لوگ کھڑے رہتے ہیں گھنٹے گھنٹے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے, اگر جو ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا, آقا نے فرمایا جو جنت میں ایک بار چلا گیا پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا, پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. حاجی صاحب کوشش کرنا ہوا پہنچ کے ریاض الجنہ میں, چاہیں آپ کو کئی گھنٹے لگ جائیں لیکن آپ کو نماز ضرور پڑھنی ہے وہاں پہ لوگ اگر بیٹھ جائیں تو بیٹھے رہتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں. کتنے وہ جو ہوتے ہیں شرطی پولیس والے, وہاں پہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھتے ہی نہیں وہاں سے, چاہے ان کو پٹائی پڑ جائے کچھ بھی ہو جائے. وہ ریاض الجنہ ایسی جگہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھیے آپ, وہ ریاض الجنہ ہے. اور مدینہ شریف وہ ہے جہاں پر صبح کو روزانہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں اور جو ہے درود پاک پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام کا قلم بولا 70,000 صبح ہے, 70,000 شام ہے, یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. سبحان اللہ. یہ مدینہ شریف کی وہ بستی ہے. آؤ وہ مدینہ کون سا ہے؟ وہ مدینہ ہے جہاں پر ہمارے صدیق اکبر نے وہاں پر جو ہے اللہ اکبر دین پھیلایا ہے, فاروق اعظم نے دین پھیلایا, عثمان غنی نے دین پھیلایا, مولا علی نے وہ دین پھیلایا ہے, تمام صحابہ اور اہل بیت نے دین پھیلایا. آپ ذرا دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر انتقال ہو جاتا ہے. میرے آقا کا انتقال ہوا, صحابہ کرام تڑپنے لگے, رونے لگے, یہاں تک کہ مدارج النبوت میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے واقعہ لکھا بڑی تفصیل سے. کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک گدھا تھا, اس کو گدھا بھی نہیں کہہ سکتے, اس کا نام تھا یافور تھا. بڑی تفصیل سے لکھا, حضرت نے لکھا یافور. حضور علیہ السلام نے اس کی سواری فرمائی تھی. یافور ایک گدھا تھا. حضور کا جب انتقال ہوا, وہ یافور جو ہے مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا, روتا رہتا تھا, کہیں اس کو آقا نظر آ جائیں. لیکن جب آقا نظر نہیں آئے, حضور کے فراق جدائی کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے مدینے سے, اور اس کو ایک کنواں نظر آتا ہے. حضور سے جدائی کی وجہ سے کنویں میں کود کر اس نے اپنی جان دے دی. اور جانور کتنا پیار کرتے ہیں حضور سے. اللہ اکبر. آؤ تمہیں عاشق صادق کی چند منٹ میں کہانی بتا کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. عاشق صادق, میرے آقا کے پیارے عاشق, جن کا نام آج ہر عاشق جانتا ہے, ہر مسلمان کی زبان پر ہے, بلکہ ہمارے تو نام ان کے نام پر ہوتے ہیں. ان کا نام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. جب میرے آقا کا بظاہر انتقال ہو گیا, بظاہر وصال ہو گیا میرے آقا کا, تو سنیے آپ ذرا. حضرت بلال جو ہیں روتے تھے, تڑپتے تھے, بلکتے تھے, سسکتے تھے, اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے اے لوگو, تم نے اگر پیارے آقا کو اگر دیکھا ہے تو مجھے بتا دو, ان کے بغیر مجھے قرار نہیں آ رہا, ان کے بغیر مجھے چین نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. روتے رہتے تھے مدینے کی گلیوں میں, بالکل ایک مستان کی طرح, ایک دیوانگی کی طرح. حضرت بلال اپنا ہوش کو بیٹھے. چند دن نہیں گزرے میں اقیر آقا کے وصال کو, حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. جیسے ہی مدینہ چھوڑا, آپ ملک شام چلے جاتے ہیں. ملک شام میں ایک جگہ حلب ہے, حلب میں جا کے قیام فرماتے ہیں, وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. چند ہی مہینے, چند ہی دنوں کے بعد میرے آقا حضرت بلال کے خواب میں
آئے اور کہا ما هذه الجفوا، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیا محبت ہے، تم نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا، کیا تمہیں میری یاد نہیں ستاتی ہے، کیا تمہیں میرا مدینہ یاد نہیں آتا ہے، کیا تمہیں میری ملاقات کی یاد نہیں آتی ہے؟ حضرت بلال نے جب خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، فوراً اونٹنی پہ رخت سفر باندھتے ہیں اور مدینہ شریف کی طرف چلے آتے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ شریف کی طرف آئے، اللہ اکبر کبیرہ، مدینے میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مؤذن رسول حضرت بلال آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے صحابہ نے ریکویسٹ کی، سارے صحابہ نے گزارش کی، اے بلال آج وہی اذان سنا دو جو اذان تم حضور کے زمانے میں سنایا کرتے تھے، وہی اذان سنا دو جو اذان تم حضور کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے، اگر میں نے اذان سنائی تو پھر میں اگر حضور کے نام محمد الرسول اللہ پہ پہنچوں گا تو جب میں حضور کے دور میں مبارک عہد میں سناتا تھا تو مجھے حضور سامنے نظر آتے تھے، لیکن آج میں سناؤں گا تو حضور میرے سامنے نہیں ہوں گے، تو میری کیا کیفیت ہوگی، میری کیا پوزیشن ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا کیا بتانے جا رہا ہوں۔ صحابہ کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان نہیں سنائی۔ پھر صحابہ کرام، چونکہ اب وہ صحابہ کرام دور اندیش تھے، وہ بات کو سمجھ لیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے کہا حضرت بلال اذان سنا دیں گے، حضور کے نواسے حسن حسین کو بلایا جائے۔ بول دو یار، بول دو سبحان اللہ۔ حضور کے نواسے حسن حسین کو بلایا جائے جن کی عمر ابھی تقریباً 7 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ حسن حسین، حسنین، کریمین، نجرین، طاہرین، ظاہرین تشریف لائے۔ کہا حضرت بلال سے ریکویسٹ کرو وہ اذان سنا دیں۔ جب اذان کے لیے حضرت حسنین کریمین نے کہا کہ اے ہمارے نانا کے مؤذن، آپ ہمیں وہی اذان سنا دیجئے جو اذان آپ پیارے نبی کے مبارک عہد میں زمانے میں سناتے تھے۔ تو حضرت بلال نے کہا نواز سنا تو دوں گا، آپ کی بات کو میں ریجیکٹ نہیں کروں گا، لیکن اگر میرا حضور کا نام آئے گا، حضور سامنے نہیں ہو تو میری کیا حالت ہوگی۔ حضرت حسنین کریمین نے کہا تھا، ہمارے آقا حسن حسین نے کہا تھا کہ تم اذان سنا دو، مدینے کی عورتیں بچے تڑپ رہے ہیں تمہاری زبان سے وہی اذان سننے کے لیے جو اذان تم آقا کے زمانے میں سناتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت بلال نے کہا چلو تمہاری بات پر میں اذان سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کانوں میں انگلیاں ڈالی اور ڈالنے کے بعد جب انہوں نے اذان کی، اذان کا آغاز کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ مدینے کی عورتیں جو ہیں، مدینے کے بچے جو ہیں، سب گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ اذان تو حضرت بلال کی آواز آ رہی ہے۔ کیا اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول بھی تشریف لے آئے ہیں کیا؟ کہ اللہ کے رسول بھی واپس آ گئے ہیں کیا؟ کہ اللہ کے رسول تو واپس نہیں آئے ہیں، لیکن یہ حضرت بلال کی آذان ہے۔ جب انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب اگلے جملے پہ پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب جملہ سنا حضرت بلال نے سامنے دیکھا تو سامنے جب اذان دیتے تھے تو حضور نظر آتے تھے، اب جب اذان دی حضور کے وصال کے بعد تو ہمارے آقا کا چہرہ وضحا نظر نہیں آیا۔ حضرت بلال نے دیکھا تو حضرت بلال بے ہوش ہو کر غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین پہ گر گئے۔ حضرت بلال زمین پہ جیسے ہی گرے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یقین مانیے کتابوں میں لکھا ہے، احیاء العلوم میں اور بہت ساری کتابوں میں، حضرت بلال جب زمین پہ گرے، مدینے میں کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی ایسا غلام حضور کا نہیں تھا جو اس دن جو ہے رو نہ رہا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، اس کے پلک جو ہیں تر نہ ہو آنسوؤں سے، سب زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت بلال نے اذان دی تھی حلب سے آنے کے بعد، اس عاشق صادق نے، یقین مانیے اس وقت میں جتنے لوگ کہتے ہیں یا تو حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تھا تب مدینے والے اتنا روئے تھے، لیکن اب جب حضرت بلال نے اذان دی ہے اب مدینے والے اتنا روئے کہ آج سے زیادہ پھر مدینے والوں کو کبھی روتے
रोता हुआ नहीं देखा गया है। अल्लाहु अकबर। ये वही मदीना मुनव्वरा है कि जहां पर हर आशिक की दिली आरज़ू होती है, हर आशिक की दिली तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला हमें मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ज़रा सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा अकीदा क्या है मसलक आला हजरत वालों का। हमारा अकीदा यही है कि जो मदीना मुनव्वरा में चला जाए और आका अलैहिस्सलाम की वसीले से दुआ मांग ले और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा की अपनी आंखों से जियारत कर ले, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे गुंबद की एक मर्तबा जियारत कर ली तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत करके उसको जन्नत का दाखिला अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। उसको जन्नत का टिकट मिल जाएगा, दाखिला मिल जाएगा जिसने हुजूर की तुरबत की जियारत कर ली। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाया जिसने मेरे गुंबद की ईमान की आंखों में जियारत कर ली फसयरानी, अन करीब वो मुझे जागती हुई आंखों से भी देख लेगा, यानी मौत के वक्त में वो मुझे देख लेगा इसने गुंबद खजरा की जियारत कर ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जरा देखें वो गुंबद खजरा है जहाँ पे जियारत करने के बाद हमें करार आ जाता है, हमें लुत्फ आ जाता है, हमारे दिल को ठंडक मिल जाती है, हमारे दिल को तस्कीन मिल जाती है। आओ जरा बात आगे बढ़ा रहा हूँ। वो मदीने मुनव्वरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी मदीने मुनव्वरा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मदीना शरीफ वालों को डराए या उनको धमकाए या उनको गालियां दे फलैसा मिन्ना, वो हमारे तरीके पर नहीं है, वो हमारे तरीके पर नहीं है। पता चला कि हमें हुजूर से भी प्यार करना पड़ेगा और हुजूर के मानने वाले ईमान वाले अगर वहां पर है और हुजूर से प्यार करते हैं तो हमें उनसे भी प्यार करना पड़ेगा। मदीने की फजा बड़ी नरम है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की रहमत जरा देखो। मक्के में अगर तुम एक गुनाह करोगे तो 1,00,000 गुनाह तुम्हारे खाते में लिख दिए जाएंगे, लेकिन मदीना शरीफ में अगर तुम एक गुनाह करोगे तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। ये भी बात है। मदीने में एक गुनाह किया तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा और नेकी एक की तो 50,000 नेकियों का सवाब है। सुभान अल्लाह। और मक्के में एक गुनाह 1,00,000 गुनाह, क्योंकि ये मजहरे जलाल खुदा है और वो मजहरे रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। क्योंकि सारी दौलतें रब ताला की मदीना शरीफ में हैं। सुभान अल्लाह। सारी दौलतें मदीना शरीफ में हैं। अल्लाहु अकबर। मदीने की वो पुरबहार फजा है जहाँ से अल्लाहु अकबर हमें जाने को जी चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दिल से दुआ करते हैं मौला इस महफिल की बदौलत हमें जो है हरमैन तैयबैन की ज़ियारत से सरफराज अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। वो जगह ऐसी है जहाँ से सारे काम बन जाते हैं। आओ जरा बात आगे बढ़ाता हूँ। मैंने आयत करीमा तिलावत की वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मेरे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और ये आयत हुजूर के ज़माने तक महदूद नहीं बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए हबीब अगर तुम्हारे उम्मती जुल्म कर बैठे अपने ऊपर, जुल्म कुछ भी हो सकता है। आदमी जो है शराब नोशी है, गीबत है, चुगलखोरी है, बदजबानी है, गाली गलोश है, फुहश कलामी है, इसके अलावा जिना है, बहुत सारे गुनाह हैं। अगर वो जुल्म कर ले अपने ऊपर, हबीब तुम्हारी बारगाह में आ जाएं और कह दें या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दो, अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमा दे, तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया हबीब अगर तुम उनके हक में सिफारिश करोगे, अगर तुम शफाअत करोगे, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया लवजदुल्लाह, लाम यहाँ ताकीद के लिए है, ताकीद के लिए लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर जरूर अल्लाह ताला हबीब उनके गुनाहों को नहीं देखेगा, तुम्हारी सूरत देखकर उनके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उनके सारे सगायर कबायर गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। पता चला सारा कुछ हुजूर के वसीले से है, हमें सब हुजूर के दर से मिलेगा। बख्शिश का परवाना हुजूर की चौखट से है, नजात का परवाना आका की चौखट से है, मग़फ़िरत का परवाना आका की चौखट से है, दुआओं की कबूलियत की जमानत आका की चौखट से है। शायर उठा और कलम से लिख दिया, अरे तू अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे।
یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جزاک اللہ خیرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے، سب کچھ ہمیں حضور کے در سے ملے گا، حضور کے در سے چمٹنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، وہاں سے خیرات ملتی ہے۔ ہمارے امام اہل سنت نے کتنا اچھا ایک شاندار نعت پاک لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے کیا شاندار لکھا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، ماں جب ایک لوتے سے بھاگے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، اور انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یہ میرے امام کا قلم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تبھی مکمل ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تبھی مکمل ہوگی جب ہم حضور کے فرامین پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آقا علیہ السلام تمہیں اپنے دیار محبت میں بلایا ہے تو حضور علیہ السلام کے دیار کی زیارت سے کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام کے فرمان پہ پہلے عمل تو کر، پہلے اپنے نفس کو کچل دے، پہلے جو ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کو پہلے لا۔ انشاءاللہ العزیز جب تو پہلے لائے گا تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور آخرت میں بھی تو سرسبز و شاداب ہوتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے حضور کی زیارت کرنا پڑے گی، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، حضور کی اتباع ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھ لو آپ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور کی اتباع میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں حضور کے صحابہ کیسے تھے، نعرے تو ہم لگا دیتے ہیں بڑے زور و شور سے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلی حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی نے غوث اعظم کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا؟ تو پھر دامن کیسے پکڑ لیا؟ کوئی کونا پکڑ لیا کیا دامن کا؟ نہیں پکڑا نا۔ ان سے پوچھ لیجیے آپ، دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے بزرگان دین کے نقش قدم پہ عمل کرنا۔ بول دو یار، بول دو سبحان اللہ، یہ دامن پکڑنے کا مطلب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آج ذرا دیکھیں حضرات گرامی، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، جن کا نام ہے حضرت سفینہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیں، سفینہ۔ حضرت سفینہ کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ ان کا نام لقب سفینہ کیوں پڑا یہ بھی سن لیجئے آپ۔ سفینہ اس لیے پڑا، یہ بہت طاقتور تھے، یہ قافلے میں پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ بہت اچھا ایک نقطہ بتا کے جاؤں گا آپ کو، یہ پیچھے بیچ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس قافلے کا سامان گرا، اس کو لاد لیا، اس کو بھی لاد لیا، بہت سارا سامان لاد لیا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، نام تو ان کا کچھ اور تھا، غالباً عبد الرحمن یا عبداللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے اتنا سامان لاد لیا، تم تو سفینہ یعنی کشتی معلوم ہوتے ہو، سبحان اللہ، تم تو کشتی لگتے ہو، اتنا سامان کشتی میں ہی لادا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے لوگو، آج کے بعد میرا نام عبد الرحمن یا عبداللہ کے نام سے مت پکارنا، بلکہ جو میرا نام تاجدار انبیاء امام الانبیاء نے رکھا ہے وہ نام کیا ہے؟ سفینہ۔ اسی لقب سے مجھے پکارنا کیونکہ یہ نام مجھے سب سے زیادہ پیارا ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت سفینہ قافلے میں پیچھے پیچھے رہتے تھے، جب قافلہ آگے گزر جاتا تھا تو پیچھے پیچھے اگر کوئی سامان گر جاتا تھا، گرا پڑا سامان اٹھاتے تھے اور اٹھانے کے بعد قافلے میں لا کے ملا دیتے تھے۔ اب ذرا سننا کیا بتانے جا رہا ہوں، بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، حضور کی اتباع ضروری ہے۔ اگر ہم آقا کی اتباع کے بغیر مدینہ شریف میں چلے گئے، بتائیے کس منہ سے ہم جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اگر منع کر دیا، تیری حاضری کو قبول نہیں فرمایا، تو بتا ہم کس منہ سے وہاں سے آئیں گے اور کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ صحابہ کرام غلام تھے حضور کے، سچے غلام۔ اب دیکھو بات سن لو آخری، اس کے بعد بات انشاءاللہ ختم کر لیں گے، صلاۃ السلام پڑھ لیں گے۔ حضرت سفینہ جا رہے ہیں، سفینہ قافلہ آگے گزر گیا، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے حضرت سفینہ۔
جب واپس تشریف لائے کیا دیکھا؟ قافلہ بہت دور نکل چکا ہے، سامنے سے ایک شیر، فَإِذَا هُوَ أَسَدٌ، اچانک سے ایک شیر آ گیا۔ جیسے ہی ایک شیر آیا، اللہ اکبر کبیرہ، شیر ابھی حملہ کرنے ہی والا تھا، ابھی اٹیک کرنے ہی والا تھا، ابھی حملہ کرنے ہی والا تھا۔ حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، اے درندوں کے سردار، مجھ پہ حملہ مت کرنا، اس لیے کہ انا مولا رسول اللہ، میں کوئی عام بندہ نہیں بلکہ میں تو اللہ کے رسول کا سچا غلام ہوں، اللہ کے رسول کا سچا غلام ہوں۔ شیر نے جب اتنا سنا، یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں ان کی پڑھے لکھوں کی موجودگی میں، وہ نقطہ یہ ہے، اگر تو شیر نے کیا کیا؟ شیر نے حملہ نہیں کیا، شیر نے اٹیک نہیں کیا، شیر نے جو حملہ نہیں کیا بلکہ وہی بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد اپنی پونچھ کو ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ذرا ہم دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے، جو ایک چھپکلی کے بچے سے، ایک چوہے کے بچے سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے، نبی کے سچے غلام تھے۔ کہا شیر مجھ پہ حملہ مت کرنا، میں اللہ کے رسول کا سچا غلام ہو۔ شیر وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی شیر بیٹھا، اللہ اکبر کبیرہ، شیر نے حملہ نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا اور شیر آگے نہیں بڑھا۔ اگر حضرت سفینہ یہ کہہ دیتے نا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو شیر حملہ کر دیتا۔ بات سمجھو، شیر جو ہے یہ بھی کتابوں میں لکھی ہے بات، شیر حملہ کر دیتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، شیر کہتا تو اللہ کا بندہ تو کیا ہوا، میں بھی تو اللہ کے مخلوق ہوں، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کے مخلوق ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا سچا غلام ہوں، مجھ پہ حملہ مت کرنا۔ شیر نے نہیں حملہ نہیں کیا، قریب آیا، آنے کے بعد اپنا پنجہ جو ہے ان کے پیر پر رکھا اور پیر پر رکھنے کے بعد کہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے قافلے سے ملا دیتا ہوں۔ اشاروں کی زبان میں شیر کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ حضرت سفینہ کو جب وہ لے کے چلنے لگا، اشاروں میں جب قافلے کے قریب پہنچ گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سفینہ جب قافلے سے مل گئے، شیر ہاتھ اٹھا کر الوداعی سلام پیش کر رہا تھا، ان کو الوداع کہہ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، الوداع کہہ رہا تھا اور سلام پیش کر رہا تھا، اس لیے کہ جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، جو اللہ و رسول سے ڈرتا ہے، دنیا کی تمام طاقتوں سے اس سے ڈرتی ہے، سب اس کے غلام ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول سے خوف نہیں کھاتا ہے پھر وہ دنیا کی ساری چیزوں سے خوف کھاتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے اندر جو آج ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں ظلم کا شکار ہو رہی ہے، کہ زمانے میں انقلاب آ جائے اور ہم جو ہے ہمیں کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھے، تو ہم آقا کی اتباع میں آ جائے، تو انشاءاللہ چند سال ہی گزریں گے کہ زمانے میں انقلاب آ جائے گا، انقلاب، زمانے میں انقلاب آ جائے گا۔ لانا تو چاہیے، بولنے تو میرا بہت دل چاہ رہا ہے، آج تھوڑا اور سن لیجیے ذرا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ذرا دیکھیں کس کس موضوع پہ روشنی ڈالی جائے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، سوشل میڈیا، جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے، کوئی دن ایسا نہیں ہے بھارت کے اندر جس دن کوئی ایک بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ نہ بھاگ رہی ہو، اسی کے ریلیجن کے مطابق شادی نہ رچا رہی ہو۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کو رائج نہیں کیا، صرف ہم جو ہے دنیاوی تعلیمات کو رائج کرتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، فلاں کے گھر میں آگ لگ گئی، فلاں کی بچی بھاگ گئی، چلو وہ جائے بھاڑ میں چلا جائے، ہمارے گھر میں کوئی ہوا ہے یاد رکھ لینا، بہت جلد یہ آگ تیرے گھر میں بھی پہنچنے والی ہے، بہت جلد تو بھی اس کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں سے پیار بھی کرنا پڑے گا، انہیں وقت بھی دینا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت بھی بتانا پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا بیٹی جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا دنیا میں میرے چہرے کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا، رات میں، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ ان کی حضرت حضور علیہ السلام کی بیٹی کا معاملہ تھا، اور ہماری بیٹیاں آج کدھر جا رہی ہیں۔ بس میں یہی کہوں گا آپ سے ہاتھ جوڑ کے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمانبردار بن جائیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے سرسبز و شادابی ہو جائے گی۔ اور ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے ایمان تازہ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آ جائیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔